ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مدرسہ تھا جس میں ایک مولوی صاحب جو بچوں پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے پڑھایا کرتے تھے۔ مولوی صاحب بچوں کو بہت زیادہ ڈرا دھمکا کر رکھتے تھے اور چھڑی سے ان کی پٹائی کیا کرتے تھے، اور گھر کے لیے اس قدر مشقیں دیتے تھے کہ بچے مشق انجام دیتے دیتے تنگ آ جاتے، اور اس طرح بچے نہ تو کچھ آرام کر پاتے اور نہ ہی انہیں کھیلنے کودنے کا وقت مل پاتا۔ مولوی صاحب اگر گلی کوچے میں بھی بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھ لیتے تو دوسرے دن بچوں کی شامت بلاتے، یہاں تک کہ بچے سوتے میں خواب کی حالت میں بھی مولوی صاحب کو سخت غصے کی حالت میں دیکھتے کہ وہ بچوں کی گلی کوچوں میں ڈنڈوں سے پٹائی کر رہے ہیں۔ ہر روز صبح مدرسے کے راستے میں بچے دل ہی دل میں دعا کرتے تھے کہ کاش مولوی صاحب آج بیمار ہوں تو کچھ دنوں کے لیے اسکول میں چھٹی ہو جائے اور انہیں دل کھول کر کھیلنے کودنے کا موقع مل جائے۔ لیکن مولوی صاحب ہر روز پرانی کتابیں بغل میں دبائے اور چھڑی ہاتھ میں لیے مدرسے میں حاضر ہوتے۔ ایک دن مدرسے میں شام کو چھٹی ہونے کے بعد بچے ایک الگ جگہ پر جمع ہوئے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ کچھ اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملے، مگر ان میں سے کچھ مولوی صاحب سے اس قدر ڈرتے تھے کہ کچھ بھی کرنے یا سننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن بعض دیگر بچے جو اب اس سے زیادہ مولوی صاحب کی سختیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، وہ مولوی صاحب کو ہی پریشان کرنے کا منصوبہ بنانے میں لگ گئے۔ آخرکار ان میں سے ایک سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار بچہ جو چپ چاپ خاموش بیٹھا تھا بولا، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، اگر سب آپس میں متحد ہوں تو یقیناً اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے بعد سب کے کہنے پر اس نے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ منصوبہ سننے کے بعد سب بچے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور اگلے روز اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے اپنے کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے لگے۔ اگلے دن مدرسے میں داخل ہونے والے پہلے بچے نے پہنچتے ہی مولوی صاحب کو سلام کیا اور کہنے لگا، اے ہے مولوی صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس قدر آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے منہ بنا کر گرجتے ہوئے جواب دیا، جاؤ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو، جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے اسے زبان پر مت لاؤ، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اتنے میں دوسرا بچہ کلاس میں داخل ہوا، اس نے بھی مولوی صاحب کو دیکھتے ہی کہا، مولوی صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو بخار ہے؟ مولوی صاحب نے، جنہیں اب اپنی طبیعت کے بارے میں کچھ شک محسوس ہونے لگا تھا، غصے سے جواب دیا، نہیں بالکل نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ اس کے بعد تیسرا بچہ اسکول میں داخل ہوا اور مولوی صاحب کو دیکھتے ہی بولا، مولوی صاحب یہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو میرے گھر والے ایک اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں جو پاس والے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس طرح جو بھی بچہ آتا تھا مولوی صاحب سے یہی پوچھتا تھا کہ مولوی صاحب آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی طبیعت اتنی کیوں خراب ہے؟ اب مولوی صاحب کا شک رفتہ رفتہ یقین میں بدل گیا اور وہ بھی اپنے اندر بیماری اور کمزوری کا احساس کرنے لگے۔ مولوی صاحب کی سبھی پرانی بیماریاں لوٹ آئیں اور چھوٹے موٹے درد دوبارہ شروع ہو گئے، بلکہ اب برداشت سے باہر ہونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب نے غیر معینہ مدت کے لیے مدرسے میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ مولوی صاحب جلدی سے گھر گئے، بیوی کو آواز دی، بیگم دیکھو میں سخت بیمار ہوں، میرا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے اور مجھے سخت بخار بھی ہے، آخر تم نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، تم تو صرف میرا ظاہر دیکھتی ہو کہ ٹھیک ٹھاک ہوں بس۔ بیوی بیچاری نے غور سے شوہر کو دیکھا مگر اسے بیماری کی کوئی علامت یا آثار نظر نہیں آئے۔ وہ کہنے لگی،
आज सुबह तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, अब अचानक आपको क्या हो गया है? मौलवी साहब ने कहा, देखती नहीं हो मुझे कितना शदीद बुखार है। मेरे शागिर्दों को तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल रहता है। बीवी बेचारी, जिसे शौहर की बात के आगे कुछ भी कहने की जरूरत न होती, उसे भी यकीन हो गया कि उसका शौहर बीमार है। इस तरह मौलवी साहब बिस्तर अलालत पर पड़ गए। दूसरी तरफ बच्चे खुश खुश गली कूचों में खेल और तफरीह में सरगर्म थे। उन्हें बेहद खुशी इस बात की थी कि अरसे के बाद उन्हें जी खोल कर खेलने कूदने का मौका मिला है, और ये कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने मौलवी साहब को झांसा दे दिया है।